الف لیلا کی آج میں جو آپ کو سٹوری سنانے والا ہوں، یہ سٹوری سندباد کی ہے۔ سندباد ایک بہت ہی امیر انسان ہوا کرتا تھا، مگر اس نے اپنی ساری دولت اڑا دی۔ جب اس نے اپنی ساری دولت ختم کر دی تو اس کو خیال آیا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میرے پاس پیسے آئیں، کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ تو پرانے زمانے میں جو سب سے بہترین کاروبار تھا وہ تجارت کا تھا، اور خاص طور پر وہ تجارت جس پہ لوگ ایک جگہ سے جا کر سامان لیتے اور دوسری جگہ جا کر سامان وہ بیچتے تھے۔ یہ تجارت ہوتی تھی جو سفر کرتے تھے لوگ، تو سفر پہ جو لوگ جاتے تھے ان کے پاس ٹھیک پیسہ ہوتا تھا۔ تو سندباد نے کیا کیا کہ اپنی جمع پونجی جمع کی، اپنا سامان جمع کیا اور ایک بحری جہاز کے سفر پہ نکل پڑا۔ سندباد نے ٹوٹل 7 سفر کیے جو کہ مشہور تھے۔ سندباد کے 7 سفر ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت مشہور 7 سفر تھے۔ تو آج اس سٹوری میں میں نے آپ کو پہلے سفر کی کہانی سنانی ہے۔ جو سندباد کا جو پہلا سفر تھا وہ انتہائی انٹرسٹنگ تھا۔ سندباد ایک سفر کے لیے نکلتا ہے، بحری جہاز میں بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے تاجر ہوتے ہیں۔ جہاز میں سب تاجر اپنا سامان لاتے ہیں اور سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ سفر بہت مزے کا ہوتا ہے، وہ مختلف علاقوں سے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، کافی دن سفر کرنے کے بعد ان کا جہاز ایک جزیرے کے پاس لنگر انداز ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پر اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جزیرہ کافی عجیب قسم کا تھا، بہت بڑا جزیرہ تھا لیکن بالکل پلین سا جزیرہ تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ اس کی جو زمین تھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کافی عجیب سی تھی۔ ان کو اس سے کچھ خاص قسم کی ایک مہک بھی آ رہی تھی، خوبصورت سی۔ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ دھوپ بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر کچھ چولہا بنایا اور وہاں پر آگ جلائی اور کھانا پکانے لگے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جزیرہ ہلنے لگا، وہ لوگ ڈر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ زیادہ جنبش کرنے لگا تو انہیں پتہ چلا یہ کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ انتہائی بڑی کوئی مخلوق، یعنی کہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ اتنی بڑی مچھلی کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ مچھلی تھی یا جزیرہ۔ وہ مچھلی دھوپ لگانے کے لیے سمندر کے اوپر آئی ہوئی تھی اور وہ بہت بڑی تھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں سینکڑوں میٹر یا کلومیٹر اس طرح کچھ۔ انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ خیر ان سب نے پانی میں، جب مچھلی نیچے چلی گئی تو ان سب نے پانی میں تیر کے بڑی مشکل سے اپنی کشتی کے پاس پہنچے اور اپنی کشتی کے اوپر چڑھ گئے، بحری جہاز کے اوپر۔ پھر ان کا بحری جہاز دوبارہ سفر پر چلا۔ چلتے چلتے راستے میں کبھی طوفان آ رہے تھے، کبھی بجلی کڑک رہی تھی آسمان کے اوپر۔ سمندری طوفان نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، پانی کی لہریں تقریباً 100 فٹ اونچی جاتی ہیں۔ تو بڑی بڑی اس طرح کی جو طوفان جو ہے وہ آ رہے تھے، کبھی جو ہے آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ خیر وہ اپنا سفر کرتے رہے، لیکن ایک جگہ انتہائی سخت طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ ان کی کشتی جو ہے انتہائی زیادہ ڈولنے لگی، اتنا کہ کچھ لوگ پانی میں گر گئے، ان میں سے ایک سندباد بھی تھا۔ خیر سندباد تیرتے تیرتے جو ہے ایک جزیرے کے ساحل پہ آ گیا۔ باقی جو لوگ تھے وہ شاید واپس کشتی پہ چڑھ گئے تھے، لیکن جو سندباد تھا وہ کشتی پہ نہیں چڑھ سکا اور وہ ایک جزیرے کے ساحل پہ آ کے گر گیا۔ اور پھر جب اگلے دن وہ جاگا تو اس نے دیکھا کشتی اس کی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، جو بحری جہاز تھا اور مگر سندباد وہیں پر تھا۔ خیر سندباد جو ہے اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، وہ اس جزیرے پہ چلنے لگا ایک طرف کر کے نا۔ تو جب وہ تھوڑی سی دور گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پاس آبادی تھی۔ آبادی کے لوگوں نے دیکھا یار یہ کس طرح کا آدمی ہے، کوئی ڈیفرنٹ قسم کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ دوسرے علاقے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ سندباد جو ہے کافی دور بغداد سے آیا ہے، بغداد کا رہنے والا تھا بیسکلی سندباد۔ تو اس جزیرے کے لوگ بہت خوش ہوئے، وہ اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے مہمان دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ اتنی مشکل سے یہاں پر پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس نے اس کی بہت خدمت کی۔ اس نے سندباد کو وہاں پر رکھا اور اس کو اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیے، کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دی اور کہا کہ آپ یہاں پر مزے سے رہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ سندباد وہاں پر رہنے لگا۔ سندباد تیز تو تھا ہی
وہ وہاں پر کچھ کام بھی کرنے لگا، اس نے تھوڑے بہت پیسے بھی بنا لیے تھے، بادشاہ بھی اس سے خوش تھا اور اس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ایک اچھا بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی کشتی بڑی جو خستے حال سی ہے قریب سے گزر رہی ہے، وہ اس ساحل کو دیکھ کر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سندباد نے اس کشتی کو دیکھا، بحری جہاز کو، میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں بار بار نا وہ کشتی نکل رہی ہے، وہ بحری جہاز تھا۔ کشتی چھوٹی ہوتی ہے، بحری جہاز بڑا ہوتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کشتی میں کچھ بندے آتے ہیں، بحری جہاز میں بہت سارے بندے بھی آتے ہیں، ان کا سامان بھی آتا ہے اور وہ بہت بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بحری جہاز آج کے بحری جہازوں جتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی بڑی تھی، جس میں نا بہت سارے بندے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تجارتی سامان تھا، تو خود آپ اندازہ لگا لیں۔ تو سندباد نے وہ بحری جہاز پہچان لیا۔ تو بحری جہاز کا کیپٹن کہنے لگا کہ یہاں پر نا ایک بندے کا سامان رہ گیا اور ہمیں جو ہے نا بندہ ہم سے کھو گیا، تو ہم اس کا سامان بیچنا چاہتے ہیں۔ تو سندباد نے ان کو، جو کیپٹن تھے جہاز کے، جو کپتان تھا، اس کو بولا کہ بھئی میں ہوں، یہ میرا سامان ہے۔ جو کپتان نے جب اس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ سندباد کو کھوئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، تقریباً کچھ مہینے گزر گئے تھے۔ وہ جہاز شاید واپس آ رہا تھا کہیں سے سامان وغیرہ بانٹ کے نا۔ تو سندباد کو جب انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے یاد کیا کہ شاید یہ وہی شخص ہے، پھر سندباد نے وہ سارے واقعات سنائے، تو جو کپتان ہے وہ سندباد کو پہچان گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے سندباد کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کا سامان آپ کو دیتے ہیں، آگے آپ نے یہاں بیچنا ہے، جو کچھ کرنا ہے۔ سندباد نے کیا کیا کہ کچھ سامان وہاں جزیرے پہ بیچا اور پھر وہ جہاز میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ وہاں سے چلتے رہے آگے، سندباد مزید مختلف جزیروں سے ہوتا ہوا، کہیں سے وہ ہیرے موتی جواہرات خریدتا، کہیں سے کوئی چیز خریدتا، کہیں سے وہ مسالے خریدتا۔ وہ کرتے کیا تھے، ایک جگہ سے چیزیں خریدتے تھے، دوسری جگہ بیچتے تھے، بس اس طرح ان کا نا ٹریڈنگ کا سسٹم چل رہا تھا۔ تو اس طرح چلتے چلتے کافی عرصے کے بعد پھر وہ جب جو اس کا جو علاقہ تھا بغداد، وہاں پہ پہنچ گیا۔ اور وہاں پر جب وہ پہنچا تو وہ سب لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بہت ٹائم کے بعد آئے تھے۔ ویسے بھی تجارت کرنے والے جو تاجر تھے بہت عرصے کے بعد سفر سے نا واپس آتے تھے اور پھر آ کے نا اپنے قصے سناتے تھے۔ تو سندباد نے ان لوگوں کو اپنا قصہ سنایا تو وہ سب حیران ہو گئے کہ نا کہ کس طریقے سے کتنی مشکل علاقے سے یہ ہو کر واپس آیا۔ تو اس طرح نا سندباد کے ٹوٹل 7 سفر ہیں، یہ پہلا سفر تھا۔ اگلے سفر کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو۔